أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 96 تک، اور اس میں اثبات التوحید کا بیان ہے۔ اور قرآن کریم سورہ بقرہ کا یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، اس میں کتنے ابواب تھے؟ 3 بابوں پر مشتمل تھا۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک۔ اب ان 20 آیتوں میں کیا تھا؟ میں نے کہا کہ اس میں ان 3 فرقوں کا ذکر ہے تفصیلی، جن 3 فرقوں کا ذکر فاتحہ میں ہوا، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ہاں، منعم علیہم، جن لوگوں پر انعام ہوا، جن پر غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ضالین، ان تینوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو کل ہم نے 2 گروہوں کا ذکر پڑھا۔ پہلا گروہ جو منعم علیہم متقین ہیں، ان کے 5 اوصاف ذکر کیے، اور 5 اوصاف کے ساتھ ان کا دنیاوی حکم بھی ذکر کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اخروی حکم بھی ذکر کیا کہ اولئک ھم اور پھر دوسرا گروہ جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، جو ہدایت نہیں قبول کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو ان کا دنیاوی حکم کیا تھا کہ اللہ نے ان کے فہم کے اسباب ختم کر دیے، کانوں پہ مہر، دل پہ مہر، اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اللہ نے۔ اور اخروی حکم ان کے لیے کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ۔ اب تیسرا گروہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا گروہ مغضوب علیہم نہیں، ضالین۔ جی یہ منافقین ہیں۔ ان کا ذکر اوپر والے لوگوں سے زیادہ کیا ہے، اس لیے کہ زیادہ خطرناک منافق ہوتا ہے۔ منافق دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اپنا بن کے آپ پر وار کرتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت بھی تو انہی نے لگائی تھی۔ تو آئیے ذرا ان کا ذکر قرآن کیسے کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، بالیوم الآخر، آخری دن پر۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آخری دن قیامت کو کیوں کہا؟
اس لیے کہ اس کے بعد دن رات ختم ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ یہ آخری دن ہے، دن ہی دن ہوگا، رات نہیں ہوگی. اس سے تو پہلے دن بھی بدلتا ہے اور رات بھی بدلتی ہے، لیکن اس کے بعد نہیں. تو ذکر ان منافقین کا، کہتے ہیں آمنا، ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، بمؤمنین، بالکل بھی مومن نہیں ہیں. دو سرے ذکر کیے، آمنا باللہ اور پھر وبالیوم الآخر. تو کبھی کبھی اول اور آخر ذکر کر کے درمیان میں سب کو شامل کر دیا جاتا ہے. تو گویا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن کیوں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے تو پھر مومن کیوں نہیں ہے؟ میں نے یؤمنون بالغیب کے اندر ایک بات لکھوائی تھی. یؤمنون بالغیب کا معنی بتلایا تھا کہ جو ایمان لائے دل سے. یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ دل سے ایمان نہیں لائے. اندر کفر ہے، اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اللہ، وما يخدعون الا انفسهم وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے گمان میں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما يخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. میں نے ساتھ لفظ ذکر کیا اپنے گمان میں، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے کہ میں آپ کو کہوں آؤ چلتے ہیں کھیلنے کے لیے، ایک بندہ آپ کو اور لے جائے آگے، اس کو قتل کر دے. یہ دھوکہ نہیں ہے؟ چلتے ہیں سیاحت کے لیے، لے جائے اس کو دریا میں پھینک کے آ جائے. تو وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے معنی کیا بزعمہم، اپنے گمان میں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آمنا، جب ہم نے کہہ دیا نا تو بس اللہ بھی سمجھیں گے یہ مومن ہے، اور مسلمان بھی سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے، اور بس پتہ نہیں چلے گا. فرمایا یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہو، ہمیں کیا دھوکہ دو گے کافر ہو کر؟ بیڑا تو آپ کا غرق ہونا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا یہ واو تفسیریہ ہے. یخادعون اللہ والذین، یہ واو کون سا ہے؟ تفسیریہ ہے. تو ایسے سنیے ذرا، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. والذین آمنوا، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو ایمان کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو.
یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، جہنم میں خود جائیں گے، جلیں گے خود۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ ایک علم عقل ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے۔ عقل کہتے ہیں انجام کو سمجھنا، شعور کہتے ہیں ظاہر کو سمجھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، یہ اتنے پرلے درجے کے ناسمجھ ہیں کہ ان کو ظاہر کا بھی نہیں پتا، انجام چھوڑیے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ شعور حیوانات میں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ کیا؟ ہاں، اس شعور کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی حیوان گھاس کے قریب آگ لگی تو وہ آگ میں جائے گا، اس کو پتہ ہے بھائی جل جاؤں گا۔ یہ ایک شعور ہے۔ یہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں کہ ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے۔ وما یشعرون، اللہ اکبر، فی قلوبہم مرض، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ کہ یہ دھوکے بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں لیکن مومن نہیں ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کی کہ یکذبون، جھوٹ کہتے تھے۔ آیت کو سمجھو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، اور بیماری نفاق والی ہے، منافق ہیں۔ مرض، بیماری شرک والی ہیں، مشرک ہیں۔ بیماری کفر والی ہے، نفاق، کفر اور شرک، ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہیں، یہ بھی بیماری ہے۔ اور یہ بیماری تو تقریباً بہت زیادہ ہے، جی ہے کہ نہیں حسد والی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، وهو مرض غالب، ولہذا یقال ما خلا جسد من حسد۔ حسد روح اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، اور یہ بہت غالب بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا محاورہ ہے کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی یخفیہ، اس کو چھپاتا ہے، دباتا ہے، حسد پیدا ہو بھی جائے اس کو دباتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، چھوڑو یار، دبا دیتا ہے، اپنے آپ میں لگا ہوتا ہے۔ اور کمینے کے اندر جب حسد آ جائے تو یبدیہ، وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کا مطلب اس کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے، آپ کے خلاف کھڈا کھودنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ساتھ لفظ کیا ذکر کیا؟ اذا حسد، صرف من شر حاسد نہیں کہا۔ کیوں؟
کہ حسد کرنے والے کا حسد اگر اندر اپنے حد تک رہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو نقصان تب پہنچتا ہے اذا حسدا، ہاں جب وہ اس کے مقتضا پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ تو اللہ بیماریاں بڑھاتا ہے، چاہیے تو یہ تھا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، یہی ہے، چاہیے تو یہ کہ ان کے کا علاج ہو، ان کی بیماریاں دور ہوں، اور ادھر فرمایا فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری۔ جواب سمجھو، اللہ نے بیماری بڑھائی نہیں، یہ آیت بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ میری جو قوم ہے ان کو جب بھی میں نے دعوت دی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جب بھی ان کو پکارتا رہا، دعوت دین دیتا رہا تو اضافہ کس میں ہوتا رہا؟ فرار، یہ اتنا ہی بھاگتے تھے۔ تو اب ایک آدمی کہے کہ جی نوح علیہ السلام دعوت اس لیے دیتے تھے کہ وہ فرار پاتے رہیں، نہیں، دعوت اس لیے دیتے تھے کہ یہ سمجھ جائیں اللہ کی توحید، لیکن چونکہ ان کے اندر خبث تھا، بیماری تھی، تو اس باطن کے گند کی وجہ سے جیسے جیسے ان کی دعوت بڑھتی تھی ادھر ان کی نفرت بڑھتی تھی۔ تو قرآن تھا علاج، یہ جیسے جتنا زیادہ اترتا تھا ان کی تکلیف میں اضافہ زیادہ ہوتا تھا، حالانکہ یہ علاج تھا، لیکن چونکہ وہ علاج کرنا چاہتے نہیں تھے۔ وَإِذَا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، یا بعض فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، کیا؟ ہاں، زادک اللہ حرصاً، اللہ آپ کی حرص اور بڑھا دے دین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع میں ملا پیچھے پچھلی صف میں، اور پھر رکوع کے اندر چل چل کے اگلی صف میں شامل ہو گیا، رکوع بھی پا لوں گا اور اگلی صف تک پہنچ جاؤں گا، اگر اگلی صف میں جا کے ملوں گا شاید امام صاحب اٹھ جائیں تو رکوع رہ جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے رکوع کیا اور پھر رکوع میں آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے نماز کے بعد ذکر کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ آپ کی اس حرص کو اور بڑھائے، لیکن ولا تعد، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، جو پالو پالو، یہ نہیں باہر سے بندہ رکوع میں ہو کے تو اندر آنا شروع کر دے، اللہ آپ کی حرص بڑھا دے لیکن آئندہ ایسے۔ تو اب دعائیہ جملہ یہ ہے، جب وہ ایمان باطن میں نہیں لاتے، ظاہر میں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور دھوکہ دینا چاہتے ہیں اہل ایمان کو، تو یہ جملہ دعائیہ بدعا یوں ہے زادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دے، جملہ بدعائیہ ہے، اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دے، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم۔
علیم فعیل دو معنی ہیں، مولم مولم، اس میں فاعل اور اس میں مفعول والا، فعیل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ تو علیم دردناک، یا درد دینے والا عذاب، دونوں معنی ہیں۔ اب اس میں ذرا فرق سمجھو، ایک بندے کو آپ نے مارا، مکے سے شروع ہو گئے، آپ کہتے ہو میرا ہاتھ سارا درد کرنے لگ گیا، تو جس چیز سے آپ مار رہے ہیں اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ تو جس چیز سے مار رہے ہو جب اس میں درد ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا جس کو آپ نے مارا ہے؟ تو جو عذاب درد میں مبتلا ہے تو جن کے لیے وہ ہوگا تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ یعنی وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ خود درد میں مبتلا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ سکیں کہ نہیں؟ ہاں جی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ یکذبون جھوٹ کہتے تھے۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عام لوگ مانا کرتے ہیں کہ جو بوجہ اس کے وہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بہترین اور گہرا معنی ہے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یکذبون، کیا جھوٹ کہہ دینا گناہ تو ہے، لیکن کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کافر ہو جائے بندہ؟ جی نہیں، اگر کافر ہو جائے جھوٹ سے تو پھر تو جی طلباء تو سارے گئے، مولوی سارے گئے۔ سنیے ذرا، بما کانوا یکذبون، ہر جھوٹ مراد نہیں ہے۔ بما کانوا یکذبون، یہ جو اوپر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھا جی؟ یعنی اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی جی میں لیٹ اس لیے ہو گیا تھا کہ بس جی راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس میں لیٹ ہو گیا، جھوٹ تو یہ ہے، تو اس سے کافر ہو گئے۔ لیکن وہ اس دعوے ایمان میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو اوپر لفظ کیا ہے، جھوٹ، ہر جھوٹ نہیں، اس دعوے ایمان، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو ان آیتوں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی کفریہ عقائد رکھنے والے فرقے ہیں وہ اگرچہ دعوی ایمان کریں بھی تو ما ہم بمؤمنین، وہ مومن عقائد کفریہ رکھتے ہوں اور دعوی ایمان کا کرتے ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مصلح یہاں ایک اور بھی ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہے، کسی نے کہا مرزائی کافر ہے، کہتا جی مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے، یہ کیا کہیں گے ادھر پھر؟ بھائی جو کافر ہوگا اسے کیا کافر کہیں گے؟ اگر یہ نہیں کہو گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ کہنے ہی کے لیے تو فرمایا قل یا ایھا
کافرون. اور کئی لوگوں پر اصلاح غالب اتنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو. یہ بھی لوگوں کا محاورہ سنا ہوگا آپ نے، کافر کو بھی کافر. ہاں تو کافر کو کیا کہیں ہم؟ عجیب لوگ ہیں یار. اللہ سے بھی زیادہ احتیاط کرنے لگ گئے ہو جی. اچھا، تو غیر مسلم کا کیا معنی ہے؟ یعنی بوجھ ہلکا ہو گیا سے. ہاں، ایک بندے سے کہا کہ بھئی آپ درس کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہتے جی درس سے قرآن اصل میں اس کی مثال دیسی گھی کی ہے، اور یہ ہم جو کرتے ہیں نا یہ باقی چیزیں ہیں تو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس دور میں دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. عجیب عجیب مثالیں لوگ گھڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. سنیے خباثت منافقین کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ کرو زمین میں، قالوا تو کہتے انما نحن مصلحون. تاکیدات نظر آ رہی ہیں. انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. فساد نہ کرو کہتے ہیں بادشاہ اصلاح ہی ہم کر رہے ہیں. انما نحن، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جی بادشاہ جی ہماری غرض تو صرف اصلاح ہے جی، کوئی فساد نہیں ہے. تو جواب سنیے، الا انہم هم المفسدون. انہوں نے تاکید لگائی تو اللہ کا جواب بھی سن لیجیے. الا، خبردار، انہم، بے شک یہ، ہم، دو دفعہ نظر آ رہا ہے. اس کو عربیت کا زور دیکھیے. الا، خبردار، خوب سن لو، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم، بس یہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے. اللہ، الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں. اگر فسادی دیکھنے ہیں وہ یہی منافق ہیں جو اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے زعم میں، جو ظاہر میں کچھ ہیں اور زبان پہ، جن کا قلب اور جن کا قول اس میں تضاد ہے، اور جن کے قول اور جن کے فعل میں بھی، قلب اور قول میں تضاد ہے، فعل اور قول میں تضاد ہے. سمجھ آ گئی؟ اتنے متضاد ہیں. فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں، اتنے بے شعورے ہیں کہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں. فساد کو کیا کہتے ہیں؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اوپر ان کے ایمان کی نفی کی گئی کہ مومن نہیں ہو. یہ جو تم جس طرح ایمان کے دعوے کر رہے ہو یہ ایمان، تو پھر سوال یہ کہ آمنا کہنے سے مومن نہیں، پھر وہ ایمان کون سا ہے کہ جس کے بعد ان کو مومن مان لیا جائے گا؟ ربط نہیں سمجھے آج تمہیں یار میرا دوست. پھر وہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ آمنا کہیں اور ان کو کیا کر لیا جائے گا؟
اوپر تو انہوں نے کہا ہے، تو کہا ما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے۔ فرمایا کیسے کہو، کما آمن الناس، جس طرح میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ، پھر تمہیں مومن کیا مان لیا جائے گا، مومن تسلیم کر لیا جائے گا، پھر مومن ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے ایمان لائے لوگ۔ الناس میں الف لام عہدی ہے، مراد صحابہ ہیں، تفسیر ماوردی۔ کتنا منظور ہے ان کا ایمان کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا، معیار بنا دیا۔ کتنا منظور مقبول ایمان ہے صحابہ کا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا لیا کہ لوگوں کا ایمان ان کے ایمان کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ یہ کسوٹی ہے ماوردی۔ قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن الناس کے اندر تھوڑی سی وضاحتیں ہیں۔ ایک یہ سمجھ لو، بعض معنی کرتے ہیں آمنو ایمان لاؤ، لفظ محذوف نکالتے ہیں، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس اے مثل ایمانہم، ان کے ایمان کی طرح۔ یا بعض کہتے ہیں بما، تو اب مانا ہوگا آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر، آمن الناس جس پر صحابہ ایمان لائے ہیں۔ بعض یہ بھی توجیہ ذکر کرتے ہیں آمینو ایمانا مثل ایمانہم، ایمان لاؤ ایمان کس جیسا ایمان، مثل ایمانہم۔ یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ جیسا، ہاں جیسے یہ ایمان لائے۔ تو جواب سنیے، قالو کہتے ہیں منافقین انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء، الا خبردار، انہم بے شک یقیناً یہی لوگ، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ میں نے امتیازات سورہ بقرہ میں ایک بات لکھوائی تھی کہ سورہ بقرہ کے امتیازات میں ایک امتیاز ہے کہ اس میں کتنے بے وقوفوں کا ذکر ہے، بولو، 3 بے وقوفوں کا ذکر ہے۔ وہ پہلا بے وقوف وہ ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے۔ دو اور آئیں گے سورہ بقرہ میں، تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء، علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آیت سے ایک عجیب استنباط کہ جب منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ نے فرمایا بے وقوف یہی ہیں، یعنی صحابہ کی طرف بے وقوفی کی نسبت قرآن برداشت نہیں کرتا۔ کلیہ آ گیا۔ اب فرماتے ہیں اس کلیے کے بعد ہر ایسا واقعہ اور قصہ کہانی جو تاریخ میں گھڑی ہو اور صحابہ کی طرف نسبت کی گئی ہو،
اور جس سے صحابہ کرام کی بے وقوفی لازم آتی ہو، ہم ایسی کہانی کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی طرف بے وقوفی کی نسبت کرنے دیتا قرآن نہیں ہے۔ اب ایک قسم کے قصے تو سارے چلے گئے، اب کچھ قصے ایسے بھی ہیں جس کو کہتے ہیں الذم بما یشبہ المدح، الذم بما یشبہ المدح۔ کسی کی برائی بیان کرنا انداز ایسا ہو کہ جی لوگ سمجھیں یہ تعریف کر رہا ہے، پتہ نہیں سمجھے؟ ہاں، مدح اس انداز میں مذمت کرنا، مذمت اس انداز میں کرنا جو تعریف کے مشابہ ہو۔ مثال جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو زنا ثابت ہونے پر کوڑے مارنا شروع کیے، 100 کوڑوں کی سزا دینے لگے، تو درمیان ہی میں کوڑے کھاتا کھاتا بیٹا مر گیا۔ اب جب مر گیا تو مرنے کے بعد بھی وہ مارتے رہے، میت کو بھی پیٹتے رہے تاکہ وہ 100 کا عدد کیا ہو جائے۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے تعریف میں، یہ قصہ بیان کس میں کیا جاتا ہے؟ لیکن دیکھا جائے تو یہ مدح نہیں، ذم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ذم ہے۔ فرماتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے۔ کیونکہ ذرا سی گہرائی میں جاؤ گے تو کیا آئے گا؟ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہی الزام، بے وقوفی کا الزام کہ بھائی جب مر چکا ہے تو اب مردے کو مارا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تاریخ نہیں، تاریخ ہے۔ ایسی تاریخیں وہ تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھو۔ اللہ اکبر۔ تو جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، کہتے ہیں ہم کیا ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی لوگ ہیں بے وقوف۔ ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ جانتے نہیں جن کو تم بے وقوف کہتے ہیں، ان کی عظمتوں سے بے خبر ہو۔ لا یعلمون، تمہیں ان کی عظمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو جی بے وقوف ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے، تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے۔ حضرت بلال ادھر مار کھا رہے ہیں، صہیب رومی ادھر تڑپ رہے ہیں، سلمان فارسی فلاں فلاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک کی وجہ سے غشیاں طاری ہوتی ہیں، تو ہم بھی ایمان لا کے ایسا اپنا حشر کر دیں، کیا ہم بھی ایسے بے وقوف بن جائیں؟ اللہ نے فرمایا ان کی عظیمتوں اور ان کی سچی محبت کے مقام کو جانتے نہیں ہو، تمہیں کیا پتہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ تو دونوں کی نفی کر دی ان سے، اوپر شعور کی نفی کی اور نیچے تو بالکل حیوان سے بھی بدتر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، خباثت دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اتنے پلیت ہیں یہ منافق
کہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالو آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلا اس کے صلے میں جب الا آئے تو کسی طرف جانے کو کہتے ہیں، اور جب اس کے صلے میں مع آئے تو پھر یہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ سرگوشی۔ آپ الگ کر کے کسی خلا بہم، ٹھیک ہے نا، کسی کو الگ کر کے اس کے ساتھ سرگوشی کرنا۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ملتے ہیں، جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ یہ ان کے علماء اور ان کے لیڈروں کو شیطان کہا ہے۔ علماء اور ان کے لیڈروں کو کیا کہا گیا ہے؟ شیطان کہا گیا ہے۔ تو ایسا لیڈر اور ایسا عالم جو اپنے مقتدی اور رعایا کو گمراہ کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قالو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک یقیناً ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ طلباء کرام، نحو پڑھنے والوں، ذرا ان جملوں پہ غور کرو۔ منافق کے جملے قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے آمنا، ہم ایمان، جملہ فعلیہ ہے، آمنا، ایمان لے آئے، بس۔ اور جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ختم ہونے والا، عارضی کام۔ اور جب منافقوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ان بڑے لیڈروں، مولوی کے ساتھ لیڈروں کے پاس، شیاطین کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جملہ اسمیہ، پھر اگلا لفظ انما نحن مستہزئون۔ کتنا یقین دلا رہے ہیں ان کو، ہیں؟ دل ادھر ہے نا، تو ان کو اتنا یقین دلا رہے ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک یقیناً ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اور یہ تاکیدات کے اندر ایک معنی ہے کہ ہمارا کام ہی ان سے مذاق کرنا ہے، یعنی اور ہمارا کوئی کام، بس ہمارا کام ہی ان لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانا ہے اہل ایمان کا۔ آج تک منافقین کا یہی کردار آ رہا ہے کہ وہ اہل حق کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، سزا دیکھیے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ جزا دیتا ہے ان کو، ان کے مذاق کی۔ عام معنی کرنے والے معنی ادھر کیا کر جاتے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ ہنسی مذاق ان فضول کام یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا، نعوذ باللہ، اللہ ان سے پاک ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا جملہ آگے آئے گا کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کیا آپ سے ہم سے مذاق کرتے ہیں یا سچ مچ کے ہی کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
اعوذ باللہ ان اکون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. میں مذاق، استہزاء کرنا، کسی کا ہنسی مذاق اڑانا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، قرآنی اصطلاح میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی قرآن کسی فعل کی جزا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے فعل بھی وہی استعمال کر دیتا ہے. کسی فعل کی جزا ذکر کرنے کے لیے، سزا ذکر کرنے کے لیے اس کو اسی فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دی جائے گی. جیسے ایک شعر ہے سبع معلقات کا، الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ خبردار ہمارے ساتھ کوئی جہالت والا کام نہ کرے، اگر جہالت کرے گا تو فنجہل فوق جہل الجاہلین، پھر ہم جاہلوں کے سے بھی اوپر والا کام کر جائیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم ان سے بڑے جاہل بن جائیں گے. یہی کہنا چاہتا ہے شاعر کہ اگر جاہلانہ کام کرو گے تو ہم تم سے بڑے جاہل بن جائیں گے. نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سزا بھی اس سے بڑی دیں گے پھر تمہیں، لیکن لفظ وہی استعمال کر دیا. تو معنی یہ ہے، منافق کہتے ہیں ہم اہل ایمان سے استہزاء کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، جزا دیتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ جزا دے گا ان کو، بہم، ان کے اس جرم کی، ہاں اس استہزاء کی. تو جزا تو قیامت میں دے گا. اب کیا کرے گا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اب اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، سرگردان رہیں، حیران پریشان رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، لفظ پہ غور کیجئے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اولئک الذین، اس سے پہلی آیت حل کر وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں، یامہون، سرگرداں رہیں. اب اللہ ان کو پکڑ نہیں رہا، سزا دے گا. اب فی الحال ان کو اللہ ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. یامہون کا لفظ عمہ، دو لفظ یاد رکھ لیں، ایک عمہ ایک عمہ. عمہ، عین میم یا اوپر کھڑی زبر، عمہ. اور ایک ہے عین میم آخر میں ہا، عمہ. دو لفظ ہیں. عمہ آنکھوں کی بینائی جانا، آنکھوں سے اندھا ہونا، عمہ دل کا اندھا ہونا. جیسا کہ تفسیر ماوردی کا لفظ لکھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں وَالْعَمَى فِي
فی القلب کالعمی فی العین، والعمی فی القلب کالعمی فی العین۔ تو اب آیت کا معنی کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ چھوڑتا ہے انہیں، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، دل کے اندھے بن کے پھرتے رہیں۔ یہ جو معنی کیے جاتے ہیں نا، سرگردان، حیران، پریشان، یہ سب اس کے ساتھ جوڑ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک عمہ کا لفظ استعمال کیا، سب کو شامل ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے اختیار کر لیا، پسند کر لیا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا، پسند کر لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نفع نہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ جیسے کہ لفظ اشترا استعمال کیا ان کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، اشترا خریدنے کو کہتے ہیں، کس کو؟ جب اشترا حصی چیزوں میں ہوتا ہے، کس میں؟ یعنی اشتریت الجوال، توجہ ہے، اشتریت میں نے موبائل خریدا، تو آپ کا ذہن جب حصی چیزیں، اشتریت الکتابہ، میں نے کتاب خریدی، تو ذہن جائے گا کہ ایک چیز دی اور ایک چیز، تو مطلب کیا ہے؟ اشتریت الکتاب بالدراہم، کتاب لی اور دراہم دیے۔ لیکن جب لفظ اشترا استعمال ہو معنوی چیزوں کے لیے، تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں ہوگا، معنی ہوگا پسند کرنا، اختیار کرنا۔ اس وقت معنی کیا ہوگا ثناء اللہ؟ پسند کرنا، اختیار کرنا۔ اب معنی کرو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا، پسند کر لیا، دونوں معنی ٹھیک ہیں، یعنی ہدایت بھی سامنے، گمراہی بھی۔ انہوں نے کس کو پسند کیا؟ انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا۔ اشتروا الضلالۃ، امام ماوردی معنی کرتے ہیں اختارو، اختیار کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم، ہاں تو تجارت سے تشبیہ دی نا، لفظ اشترا استعمال کر کے کس سے تشبیہ دی؟ تو تجارت تو بندہ کرتا ہے کہ چلو کوئی نفع ہو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ اس میں کوئی نفع نہیں، ہاں نقصان ہی نقصان ہے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے، کوئی فائدہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا، راہ بھی نہیں ملی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مزید وضاحت کے لیے اللہ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا انداز ہے، مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا ذکر کرتا ہے؟ مثالیں ذکر کرتا ہے، کیونکہ عرب کے ہاں یہ مقولہ تھا،
عرب کہتے ہیں کہ الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقۃ بلا زمام. کہتے ممثل بغیر مثال کے ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا بغیر لگام کے اور اونٹنی بغیر مہار کے. تو مثال سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے 44 امثلہ ذکر کیے ہیں. پورے قرآن کریم میں کتنی مثالیں ذکر ہیں؟ اور مثال ذکر کیوں کی جاتی؟ تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. مثال سے بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے قرآن ایک جگہ حکمت ذکر کرتا ہے مثال کی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، سورہ عنکبوت، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا جی حشر میں بھی ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور ادھر فرمایا کہ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون. ایک مقام پہ ہے کہ اس کو علم والے سمجھتے ہیں، اور ایک مقام پہ کہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان میں کیا کریں؟ غور کریں، فکر کریں. اب آئیے ذرا فکر کرتے ہیں نا ان مثالوں میں. تیار ہے نا؟ اب ذرا دیکھیے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے. مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے روشن کر دیا ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون نہیں دیکھ سکتے. مفسرین کرام کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مثالیں آگے ذکر ہیں، 3 ادھر یا بعض کے نزدیک 2 ہیں، میں انشاءاللہ وضاحت کر رہا ہوں، یہ ساری منافقین کے لیے ہیں. یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ منافقین کے لیے. یہ پہلا قول. دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ یہ پہلی مثال کافروں کی ہے اور دوسری 2 مثالیں منافقین کی ہیں. جی یہ پہلی مثال کافروں کے لیے ہے، دوسری 2 مثالیں منافقین کے لیے. اگر یہ ہو منافقوں کے لیے تو اس کو کیسے فٹ کیا جائے گا، منطبق کیسے کیا جائے گا، اس کی وضاحت سن لیجئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مثال اب منافق کی ہوگی تو ایسے ہے، مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی کی. لے گیا اچانک اس کی روشنی کو اللہ، چھوڑ دیا اس کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھ سکتا. توجہ اوپر میری طرف دیکھو. اب منافق کے لیے ہو تو فٹ ایسے کریں گے جس طرح منافق اہل ایمان کے بیچ
ایمان کا کلمہ کہہ کے روشنی کرتا ہے اپنے ارد گرد، بظاہر آمنا کہہ کے زبان سے اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے ارد گرد کیا کر لیتا ہے؟ روشنی کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک جنگل میں بیٹھنے والا شخص، شیر نہ آئے، چیتا نہ آئے، بلائیں نہ آ جائیں، ان سے بچنے کے لیے جدھر پڑاؤ ڈالتا ہے تو کیا لگا دیتا ہے؟ آگ لگا دیتا ہے۔ تو آگ سے اس کے ارد گرد کیا ہو جاتی ہے؟ تو وہ خطرے اس سے ٹل جاتے ہیں۔ اسی طرح منافق بظاہر ایمان لا کے مومنوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا، جہاد میں رگڑے جانے سے، بھئی لوگ مومن سمجھ رہے ہیں، جزیے سے بچ گیا، جلا وطنی سے بچ گیا، ٹھیک ہے، بظاہر ان ساری چیزوں سے بچ گیا۔ لیکن اگر جس طرح جنگل میں اس شخص کی آگ بجھ جائے تو بجھتے ہی جو آگ کی وجہ سے خطرے ٹلے تھے وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی اندھیرے میں۔ اسی طرح اس کا یہ ایمان دنیا میں تو ان خطروں سے بچا رہا، جس دن مرے گا مرتے ہی یہ روشنی ختم ہو جائے گی اور عذاب کے سارے خطرے شروع ہو جائیں گے۔ میرا دوست سمجھا؟ ظاہری ایمان لے آئے، یہ فوائد حاصل کر رہا ہے، جیسے جنگل والے کی آگ بجھتے خطرے، اسی طرح اس کو موت آتے ہی عذابوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اور میں نے کہا اگر اس کو مثال بنائیں کس کے لیے؟ بولو، کافروں کے لیے، جیسے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بنایا ہے، وہ فرماتے کافروں کے لیے مثال اس طرح بنے گی۔ اب عبارت میں ادماج ہے، کچھ چیزیں داخل کرنی پڑیں گی۔ عبارت ایسے، مثلہم، پوری عبارت یوں ہے، مثلک فی بیان القرآن، مثلک فی بیان القرآن ومثلہم فی الکفر فی الانکار، فی الانکار۔ میرے پیغمبر آپ کی مثال قرآن بیان کرنے میں، ان کی مثال انکار کرنے میں۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کی مثال قرآن بیان کرنے میں، ان کی مثال انکار کرنے میں۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ، آگ جلائی اور اس کے پاس ارد گرد لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے جنگل اندھیرے میں آگ جلائی اور اس کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ جب آگ جلائی اس نے کہا آؤ بھائی فائدہ لے لو، آؤ بھائی آگ سے فائدہ لے لو، لیکن انہوں نے فائدہ لینے سے نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں جب فائدہ نہیں لیا آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، پیچھے صرف انگارے اور کوئلے ہی رہ گئے ہیں، روشنی تو ختم ہو گئی، انگارے سے پاؤں ہی جلنے رہ گئے ہیں۔ یہ مثال اب فٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قرآن کا اجالا کیا، کیونکہ قرآن نور ہے۔ کیا ہے؟ یہ اجالا کیا مکہ میں،
اور ان کو دعوت دی، آ جاؤ لوگو روشنی لے جاؤ، آ جاؤ فائدہ لے جاؤ۔ آ جاؤ لوگوں فائدہ، لیکن انہوں نے کہا ہم فائدہ نہیں لیتے، نہیں لیا فائدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پیغام لے کر مکہ چھوڑ کے کدھر چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ یہ اندھیروں میں تھے اور اندھیروں ہی میں ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات اللہ۔ پتہ نہیں مثال سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ آ گئی نا؟ اب آیت کو بیچ میں سمجھو۔ مثلہم، مثال ان کی، یعنی مثال آپ کی قرآن بیان کرنے میں اور مثال ان کی انکار کرنے میں، کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس شخص کی ہے استوقد نارا۔ مفسرین کہتے ہیں استوقد بمعنی اوقدہ، کسی سے آگ جلانا طلب نہیں کی بلکہ خود جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ جلائی آگ ہے اور لفظ استعمال کیا ذہب اللہ بنورہم، تو کہنا چاہیے تھا کہ اطفأ اللہ نورہم، یا ذہب اللہ بنارہم، اطفأ اللہ نارہم یا ذہب اللہ بنارہم، کہ اللہ آگ لے گیا۔ تو نار کی جگہ لفظ کیا استعمال کیا؟ اس میں حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ امام بغوی لکھتے ہیں معالم التنزیل میں، میں عبارت لکھواتا ہوں، لکھیے۔ فرمایا لم یقل اطفأ اللہ نارہم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اطفأ اللہ نارہم، اللہ نے ان کی آگ بجھائی، لیکن عبر باذہاب النور، اللہ نے اس کو تعبیر کیا کس سے؟ اذہاب نور، نور لے جانے سے۔ اس میں حکمت سنیے، وہ حکمت بڑی کمال کی ہے۔ وہ حکمت یہ لأن النار نور وحرارۃ، لأن النار نور وحرارۃ، اس لیے کہ آگ میں دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے، ایک حرارت ہے، جلانا، گرمی ہے۔ ہاں، ایک نور ہے روشنی اور ایک حرارت جلنا، جلانا ہے۔ تو اللہ نے تعبیر لفظ ایسے کیا کہ فَذَهَبَ نُورُهُمْ وَتَبْقَى الْحَرَارَةُ عَلَيْهِمْ، روشنی چلی گئی اور جلانے والی صفت باقی رہ گئی۔ ہاں، ذَهَبَ نُورُهُمْ وَتَبْقَى الْحَرَارَةُ عَلَيْهِمْ، ذَهَبَ نُورُهُمْ وَتَبْقَى الْحَرَارَةُ عَلَيْهِمْ، نور چلا گیا اور انگارے جو سزا ہیں وہ ان کے لیے رہ گئے ہیں۔ حل ہو گیا؟ آگے جی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔
حق سنتے نہیں ہیں، حق بولتے نہیں ہیں، حق راستہ دیکھتے نہیں ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ اب حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اے لا یرجعون الی القرآن و الی الحق۔ ایک مثال حل ہو گئی جو منافقین یا کفار کے لیے تھی، کفار مکہ کے لیے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال موسلا دھار بارش کی سی ہے، یا مثال ان کی کصیب تیز زور کی بارش کی ہے، من السماء جو اوپر سے برستی ہے۔ سما کا معنی میں نے کیا کیا؟ اوپر۔ کیوں؟ بادل بھی اوپر ہے، اگر آسمان کرو گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ بارش تو بادلوں سے آتی ہے اور آسمان سے نہیں آتی، تو اس کا جواب یہ کہ عربی میں کل ما علاک فہو السما، جو آپ سے اوپر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ سما، آسمان۔ تو یا مثال منافق کی کصیب من السماء، موسلادھار تیز بارش کی سی ہے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد بجلی ہو، رعد گرج ہو، کڑک گرج جانتے ہیں نا، سورہ رعد میں پوری تفصیل ہے، وبرق بجلی ہو، یجعلون اصابعہم تو کرتے ہیں ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، گرج کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی ہوتی ہے روشنی ان کے لیے چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پہ قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں، کچھ مفسرین نے ان اوپر نیچے کو ایک ہی مثال گردانا ہے اور کچھ نے دو کرتے ہیں۔ سنیے، جب یہ دو مثالیں ہو جائیں تو پہلی مثال منافق اعتقادی کی اور دوسری مثال منافق عملی کی ہے۔ منافق کتنے قسم پر ہوتا ہے؟ کون کون سا؟ ہاں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ تو پہلی مثال کس کی ہے؟ اعتقادی منافق کی، اور دوسری عملی منافق کی۔ اب سنیے اعتقادی منافق کی۔ قرآن کریم کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کئی مقامات پہ آگ سے، پانی سے، چونکہ آگ اور پانی میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب آگ سے ایک بندہ طریقے سے استعمال کرے تو فائدہ ہے، اور وہی اگر طریقہ غلط کر دے تو کیا دے دیتا ہے؟ گھر کے گھر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پانی استعمال طریقے سے ہے تو فائدہ ہے، یہی اگر سیلاب بن جائے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب ذرا سمجھیے، او کصیب من السماء
مثال ان کی دی جا رہی ہے۔ قرآن کو اللہ نے بارش کہا ہے، اللہ اکبر، قرآن کو اللہ نے بارش کہا ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے اور زور کی ہوتی ہے، تین چیزیں ہوتے ہیں اس میں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ بجلی بھی گرجتی ہے، کڑکار بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، کڑکار بھی ہوتی ہے، اور اندھیرا بھی، بالکل اندھیرا، کبھی سیاہ بادل آتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کتنی چیزیں؟ چمک بجلی کی، گرج کڑک، اور تیسری اندھیرا۔ جب ایسی بارش ہونے لگتی ہے، کبھی راستے پہ چلنے والے کو آپ دیکھ لیا کریں کیا ہوتا ہے۔ جو زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں تو وہ جب بجلی کی کڑکار زور کی آتی ہے تو وہ کانوں میں ڈر جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے بس اوپر سے بھی بجلی گر پڑی ہے، مر نہ جائیں، کہیں بجلی آسمانی لگے اور مر نہ جائے، بلکہ کتنے لوگ مرے بھی ہیں آسمانی بجلی سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں منافق اعتقادی بیٹھا ہے، قرآن کی برسات شروع ہے، اس میں ظلمات، ان کے شکوک کے جب تذکرے قرآن کرتا ہے، ان کے کفر کے تذکرے جب قرآن کرتا ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ جب ان کے اندھیروں کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان کی گمراہیوں کا، اس کو تشبیہ دی کس سے؟ اندھیرے سے۔ وَرَعْدٌ، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ گرج ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے اللہ نے ان کے اوپر وعیدوں کی، کہیں اللہ کی طرف سے زجریں آتی ہیں، زجر، ڈانٹ، جو عذابوں کے تذکرے ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ رعد کے ساتھ، اس اوپر کی گرج کے ساتھ۔ تو قرآن میں کتنی ایسی زجریں ہیں، ان کو تشبیہ زجر، رعد کے ساتھ۔ اور تیسری چیز برقن، تو قرآن میں توحید کے جو دلائل ہیں یہ روشنی ہے، جو توحید کے دلائل ہیں، ایمان کے تذکرے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ روشنی ہے۔ تو جس طرح اس موسلادھار بارش میں بجلی کے ڈر سے ایک بندہ اور کڑک کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے کہ کہیں مر نہ جاؤں ان کی وجہ سے، منافق بھی قرآن کی ان حقائق کو سنتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے کہ کہیں قرآن کے ان تذکروں سے ڈر کے میں ایمان نہ قبول کر لوں، کیونکہ ایمان لے آنا ان کے نزدیک موت ہے۔ مثال سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ نہیں آئی؟ او کصیب من السماء، ایک یہ مثال تھی نا، ایک علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقسیم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک وہ منافق ہے جو بالکل نہیں سنتا قرآن، یہ مثال اس کی ہے، سنتا ہی نہیں، گوارا ہی نہیں ہے سننا۔ اور ایک وہ منافق ہے جو سنتا ہے، کیا سنتا ہے؟ یہ دوسری مثال جو سنتا ہے منافق، یہ اس کی ہے۔ تو پہلے سنتا ہی نہیں ہے، بس کانوں میں اس نے کیا رکھی ہیں؟ انگلیاں۔ او کصیب من السماء، یا مثال منافق اعتقادی کی، یا جو سننا گوارا ہی نہیں کرتے ان منافقین کی، کصیب، بارش جیسی ہے، کا اصحاب السیب، سیب کا معنی ہے کا بارش والوں کی طرح ہے جو برستی ہے آسمان سے، جس میں ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد،
اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ تو انگلی تو نہیں ٹھونسی جاتی، انامل یہ پورا ہی آتا ہے، کان میں پوری انگل آتی ہے؟ انگلی تو پوری کان میں نہیں آتی، تو پھر لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے؟ اناملہم۔ لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے؟ کہ بھئی انگلیوں کے پورے ڈالتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ کہ اناملہ کے بجائے اصابع استعمال کرنے میں حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ اللہ فرماتے ہیں اتنے پکے منکر ہیں نا کہ پورا نہیں، یوں لگتا ہے پوری انگلی اندر گھسیڑ رہے ہیں، اتنے زور سے اس کو دبا رہے ہیں۔ یہ ان کی حد درجہ وہ کہتے ہیں نا نفرت کی طرف جائے کہ پورے کی جگہ ہے اور ڈالتے پوری انگلیاں ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی کہ کڑک سے مر نہ جائیں، آسمانی بجلی، تندر، پشتو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تندر۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، منافق کے عملی کی مثال، اور بقول علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کہ ہاں جو سنتے ہیں ذرا ان منافقوں کی، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کل بینائی کو، ابصار بینائی، آنکھ نہیں، کیا؟ بینائی کو، کلما اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا، تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ تبصرہ بعد میں ذکر کروں گا، تفریح نہیں، تفریح آپ کی تفریح نہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ تفریحی تبصرہ بعد میں کرتا ہوں۔ تفریح کی بہت جلدی پڑ گئی ہے، سنیے یہ مثال، یہ باب پورا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ عملی منافق یا وہ منافق جو سنتا ہے، ٹھیک ہے، سننا گوارا کرتا ہے اس منافق کی، یہ بیٹھا ہے تو سنتا ہے، کس لیے سنتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کوئی فائدہ نظر آ جائے نا تو آپ کے ساتھ چل پڑے گا، اور اگر کہیں کوئی سختی وقتی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سائیڈ پہ ہو جائے گا جی۔ اور آپ پہ اگر مصیبت آ جائے، شکر ہے میں نہیں تھا ان کے ساتھ، میں بھی رگڑا جاتا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی نعمتیں آتی ہیں، کاش یار میں بھی ہوتا ہے تو مجھے بھی یہ چیزیں مل جاتی۔ یہ صرف فائدے کے ڈھونڈتا ہے، فائدہ ملے تو چلتا ہے، اور فائدہ نظر نہ آئے تو یہ ایسا ہے۔ ذرا دیکھیے، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جیسے ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، بارش برس رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا، جیسے بجلی گرجی، چمک ہوئی، بجلی چمکی، اس کو راستہ دکھائی دیا تو چل پڑا، جب پھر اندھیرا ہوا تو یہ پھر رک گیا، پھر چمک ہوئی، پھر راستہ نظر آیا، چل پڑا، پھر اندھیرا ہوا، رک گیا۔ فرمایا بالکل منافق بھی ایسا ہی ہے، آپ کو جدھر مفاد نظر آئے گا چل پڑے گا، اور جدھر سختی تو ادھر اس کو اندھیرا نظر آئے گا، یہ ادھر آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو قاموا، کچھ نظر آئے فائدہ تو چل پڑیں گے، نہ نظر آئے تو کھڑے ہو جائیں گے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہ آیت پچھلے دونوں کو شامل ہے۔ ایک نظر آتا ہے مفاد تو چلتا ہے، اور دوسرے نے کانوں میں انگلی ٹھونسے ہوئی ہے، تو دونوں کے ساتھ کس طرح لگاؤ گے؟ فرمایا لو شاء اللہ لذہب بسمعہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان ہی لے جاتا، انگلیاں ٹھونسنے کی ضرورت ہی، یہ کان سرے سے ہی لے جاتا، تو اس کو لگاؤ پہلے کے ساتھ۔ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ مفاد دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھوں سے کو سرے سے نظر ہی کچھ نہ آتا، تو یہ دوسرے کے ساتھ لگاؤ، منافق عملی کے ساتھ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلا باب پہلے حصے کا مکمل ہوا۔ اس میں کتنی چیزیں ذکر ہوئیں؟ بولو۔ 3 فرقوں کا تفصیلی ذکر، انعام یافتہ کے 5 اوصاف، دنیاوی اخروی حکم، اور مغضوب علیہم کا ذکر اور ان کا دنیاوی اور اخروی حکم۔ دنیاوی حکم یہ مہریں لگ گئی ہیں، اور اخروی حکم یہ ہے عذاب عظیم ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ ضالین، ضالین کا ذکر کیا، ان کی خباثتیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال ضالین مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے، 2 مثالیں ضالین منافقین کی سمجھانے کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔